السلام علیکم فرینڈز۔ دوستو، ہم جنس پرستی وہ بیہودہ اور شرمناک عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئی۔ یہ فعل اپنی کراہت اور قباحت میں اس قدر غلاظت لیے ہوئے ہے کہ ایک عام انسان کو ہم جنس پرستی کے نام سے ہی کراہت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ برائی مغربی تہذیب سے ایکسپورٹ ہو کر پوری دنیا کو غلاظت خانے میں تبدیل کر رہی ہے، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بہت سے ملکوں میں ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے بڑے بڑے میلے لگائے جا رہے ہیں، جن میں سرعام سڑکوں پر بے حیائی کے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک ایسا ہی میلہ ہنگری میں منعقد کیا جاتا ہے جہاں پوری دنیا سے ہم جنس افراد اکٹھے ہو کر سڑکوں اور ساحل سمندر پر برہنہ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ اس میلے میں دنیا سے اکٹھے ہونے والے لاکھوں ہم جنس افراد جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں اور لوگوں سے اپنی حمایت کی درخواست کرتے ہیں۔ اس میلے کو فحش ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال ہنگری میں ہونے والے اس میلے میں ہم جنس پرستی کی حمایت کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں فحش فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اداکار اور عام لوگ شرکت کرتے ہیں، جبکہ اس میلے میں خود لذتی کے لیے ہر سال جدید کھلونے متعارف کروائے جاتے ہیں۔ یہ میلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے اور اس میلے کے پہلے دن وینس ایوارڈز کی تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں فحش فلموں میں کام کرنے والے اداکاروں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، جبکہ اس اجتماع میں ایک اسٹارز واک بھی ہوتی ہے۔ یہ واک 20 میٹر لمبے راستے پر کی جاتی ہے، جس پر فحش اداکارائیں کھڑی ہوتی ہیں اور شرکاء انہیں قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس میلے میں شادی شدہ افراد کے لیے بھی ایک دن مخصوص کیا جاتا ہے، جہاں تمام شادی شدہ افراد کو اپنی مرضی کی عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی شریک حیات کا تبادلہ بھی کرتے ہیں اور یہاں ہر طرح کی برائی کی کھلی اجازت ہوتی ہے۔ یہ لوگ برہنہ اور نیم برہنہ ہو کر میلے کی مخصوص جگہ پر گھومتے ہیں اور پسند آنے والے افراد کے ساتھ کھلے عام تعلق استوار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میلے کے منظر عام پر آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیم برہنہ مرد و خواتین عجیب و غریب قسم کی گاڑیوں اور پیدل کئی طرح کے پوسٹر اٹھائے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میلے میں شریک ہم جنس پرستوں کی تنظیم کی ایک کارکن کیرا ہیرس کا کہنا تھا کہ یہ میلہ ہماری آئیڈیل دنیا ہے اور یہاں مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ میرے 2 ہم جنس پارٹنر ہیں اور یہاں میں ایک ساتھ دونوں کے ساتھ اظہار محبت کر سکتی ہوں، اور میرے شوہر بھی اس میلے میں وہی کچھ کر سکتے ہیں جو میں اپنی ہم جنس پرست دوستوں کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اس میلے میں ہر سائز، رنگ اور شکل و صورت کی جنسی گڑیا پیش کی جاتی ہیں، جنہیں اس میلے میں شرکت کے لیے دنیا کے ہر کونے سے خصوصی طور پر منگوایا جاتا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں ایسی گڑیاں بھی پیش کی جاتی ہیں جن کی شکل دنیا کی خوبصورت ترین اداکاراؤں اور سپر ماڈلز جیسی ہوتی ہیں، اور انہیں ایسی مہارت سے بنایا گیا ہے کہ دیکھنے میں یہ بالکل زندہ انسان جیسی لگتی ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اب روس، امریکہ، اٹلی، جرمنی اور ہنگری ہی نہیں بلکہ ہمارا ملک پاکستان اور پڑوسی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ آج مختلف رقص خانوں، نائٹ کلبز، بیوٹی پارلرز، مساج سینٹرز اور ملاقات خانوں میں ہم جنس پرستی کے باقاعدہ اڈے قائم ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مغربی تہذیب کے زیر اثر ہم جنس پرستوں کی لہر باقاعدہ اور منظم طور پر پاکستان میں بھی داخل ہو چکی ہے، اور اس کار بد کو پاکستان میں فروغ دینے کے لیے اب تک 4 سینٹرز قائم ہو چکے ہیں۔ یہ وہ طوفان ہے جو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ مسلم ممالک میں پھیلایا جا رہا ہے، جبکہ اس کی روک تھام کے لیے نہ حکومتی سطح پر اور نہ ہی عوامی سطح پر کوئی پلاننگ کی گئی ہے۔
بلکہ عورت مارچ کے ذریعے اسے ہمارے درمیان رائج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بیہودہ فعل سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔